سبحانک اللہم سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اقامت الدین کی بات کروں گا میں، شارٹ ٹاپک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر یہ اہل کے کتاب والے ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان سے ان کی برائیاں ہٹا دوں گا۔ انسان تو قادر نہیں ہے اپنی برائیاں ہٹانے پہ، اسی وقت گر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ہٹا دے گا۔ اللہ کی یاد کریں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کو پڑھیں، تقوی اختیار کریں اللہ کا۔ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اس کے بعد نعمتوں کے باغ میں بھی جنت میں داخل کر دوں گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر یہ تورات قائم کریں، تورات یہودی اگر وہ قائم کریں، امپلیمنٹ کریں اپنی لائف میں، اپنے قانونوں میں، زندگی میں، والانجیل اور انجیل کو قائم کریں، یہ منسوخ نہیں ہوئی۔ وما انزل الیہم من ربہم، اور جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی، ہماری طرف کیا نازل، محمدنس کی طرف کیا نازل ہوئی؟ قرآن نازل۔ اگر ہم قرآن کو امپلیمنٹ کریں ہر شخص کی زندگی میں اور قانون میں، ہم کہتے ہیں نا عدالت میں عدالتیں بڑی جھوٹی ہیں، تو جھوٹ کون بولتا ہے؟ جج تو آپ لوگوں کی باتیں سنے گا نا۔ آپ لوگ بک رہے ہیں، خدا کے ڈر نہیں ہے آپ کو، گواہیاں بھی غلط دے رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں اس وجہ سے، لیکن چند روپوں کے فائدے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ انصاف جج نہیں کرتا۔ ہر انڈیویجول خراب ہے، جو اپنا کام غلط کروانا ہے، غلط فیصلہ کروانا چاہتا ہے، جھوٹے گواہ بھی لے آتا ہے اور پھر کہتے ہیں جج خراب ہے، سسٹم خراب ہے، ہر انسان خراب ہے، ایک ایک شخص۔ اس لیے اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ کا ڈر رکھیں گے۔ ایوری انڈیویجول جب یہ قرآن آپ کی زندگی میں آئے گا تو اللہ کا ڈر آئے گا، اور آپ امپلیمنٹ کریں گے لائف میں، قرآن میں، عدالتوں میں، دفتروں میں، تو کیا ہوگا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اپنے سر کے اوپر سے بھی کھائیں گے، پاؤں کے نیچے سے بھی کھائیں گے۔ اب انجیل میں نے جو میری لمیٹڈ ہسٹری کا نالج ہے، صرف امریکہ میں امپلیمنٹڈ ہے، ان کی کانسٹیٹیوشن بائبل ہے۔ اب وہ بھی اس سے ہٹ گئے ہیں، کافی ہٹ رہے ہیں، گے میرجز، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عذاب در عذاب آ رہا ہے ان کا، اور انہی علاقوں میں آ رہا ہے جہاں پہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں۔ لوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی طرح ان پر بھی عذاب آ رہے ہیں۔ یہ اگر آپ قرآن سے دیکھتے جائیں، قرآن کی نظریں اگر آپ پکڑ لیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ لیکن آج سے 100-200 سال پہلے رزق کی بہت آت تھی، 100 سال پہلے بھی بہت تھی، یا 60-70 ایئرس بیک آلسو ان کا ریلیجن بائبل تھا، آج بھی ہے۔ تو کیا ہے؟ اللہ کی بہت آت ہے رزق کی۔ کیا کہتے ہیں کہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اللہ کھلا رہا ہے نا، اوپر سے بھی، پاؤں کے نیچے سے بھی۔ یہاں نہریں میرے ضرورت نہیں ہے، خود ہی آپ کی فصلوں پہ اللہ بارشیں بھی برسائے گا، اور نیچے سے بھی اللہ تعالیٰ فراوانی والا رزق دے گا جو پوری دنیا کو سپلائی کریں گے آپ۔ یہ تو سب اللہ قادر ہے نا، غلہ، چارہ، بارشیں، سب اللہ کے کنٹرول۔ وہی بارش کسی کے لیے عذاب ہے، کسی کے لیے اللہ رحمتیں بنا دیتا ہے، کسی قوم کے لیے ایسے عذاب ڈال دیتا ہے، کچھ وجہ ہوتی ہے، لیکن کنٹرول اللہ کا ہے، اس لیے اللہ کو پکڑیں۔ منہم امت مقتصدۃ، اس میں ہے درمیانی راہ چلنے والے لوگ ہیں، وہ کثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن کثیر لوگ ان میں جو ہے وہ برے عمل کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی جب تک ہم امپلیمنٹ، اکنامک کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ آپ اللہ کے ڈرنے والے بن جائیں، اپنے قرآن کو امپلیمنٹ کریں ایک ایک شخص کی زندگی میں، اللہ سے ڈر کے ٹیچنگ کریں قرآن کی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تو پہنچا دے وہ جو نازل کیا اللہ نے
تیری طرف، ما انزل الیک من ربک، وہ جو تیری طرف اتارا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے، اس کو پہنچا دے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نہیں کرے گا کیا پہنچا دے؟ حدیثیں پہنچا دے. حدیثیں تو ان کے زمانے میں تھی نہیں، کوئی کتاب ہی نہیں تھی. وہ تو اللہ کہہ رہے میری بات پہنچا دو. بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے جو چیز تیری طرف نازل ہوئی اس کو پہنچا دے. وہی تو لے کر آئے ہیں. یہ بات آپ کو سمجھ نہیں، یہی کرین آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، شیطان آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا رہا ہے. کلیئر آیات ہے کہ جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی اس کو پہنچاؤ. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے نہ کیا، نہ پہنچایا اللہ کا پیغام، فما بلغت رسالتہ، تو تو نے اللہ کی رسالت کا پیغام نہیں پہنچایا، رسالت کا حق ہی نہیں دیا تو نے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا. اب ایک کہانیاں تاریخ پڑھتے ہیں کہ ایسے ہوا، اس کے بیڈ سے حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کون سردار نے پکڑا. اللہ بچانے والا ہے، کوئی ماں کا لال رسول کو بچا نہیں سکتا. رب نے کہا تھا اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا. ہاں آپ تعاون کرتے ہیں، آپ کا نام آ جاتا ہے، بے شک آپ کا نام بھی ان میں لکھا جاتا ہے، لیکن نام اللہ کا لیا کریں. جب اللہ وعدہ کرتا ہے میں تجھے لوگوں سے بچاؤں گا تو پھر اللہ ہی بچاتا ہے. موسیٰ صلی اللہ سے وعدہ کیا اور کہ ڈال دے اس کو دریا میں اس کو بچا بھی لوں گا، رسول بھی بنا دوں گا. اللہ کرتا ہے سب کچھ، کوئی بھی اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. تو سارا کنٹرول اللہ کا. ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کرو. الحمدللہ، رسول کی بھی تعریفیں نہیں ہیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا. کہیں لا دو الحمدللہ رسول، کہیں لکھا ہوا ہے استغفر اللہ، کہیں نہیں ہے. ہم منہ سے کہتے بھی ہیں لیکن دل پہ ایمان نہیں ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا کافر قوم جو اللہ کی بات نہیں مانتے. اللہ ان کو نہیں ہدایت دیتا. بے راہ ہو چکے ہیں، لڑ رہے ہیں انسانوں کے لیے، عاشق رسول بن گئے. اور جب پوچھے بھئی اللہ کے رسول کا پیغام آپ کو پتہ کیا ہے؟ نہیں ہم بخاری صاحب کو پڑھتے ہیں. بخاری صاحب جو ہے نا وہ رسول کے بعد، رسول کی بات تو قرآن ہے. تو شیطان نے ان کو ان کے برے اعمال بھی مزین کر کے دکھائے. مجھے افسوس ہے یہ بار بار کہنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ قرآن پڑھتے نہیں ہیں. تو جس نے جو کہہ دیا بس جو سن لیا اپنے باپ سے، بزرگوں سے. اور کتنی ذلت سے ہم گزر رہے ہیں. 300-400 سال یہ زمین اللہ نے ہم سے چھین لیا، ہمارے اوپر ظالم حکمرانوں کو لادا جا رہا ہے. آپ پھر بھی ٹھیک نہیں کر رہے اپنے آپ کو، انہی کے پیچھے بھاگ رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.